بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگ اور عزیز دوستوں اور ریسیور سے سننے والی میری معزز ماں بہنوں، سورۃ الانفال کی آیت نمبر 41 پڑھی گئی ہے. آیت کے اجزاء کے ترجمے کے ساتھ مختصراً تفسیر پیش خدمت. اور جان رکھو، جان لو کہ جو غنیمت تم حاصل کرو تو بے شک اللہ کے لیے اس کا خمس ہے، اور رسول کے لیے، اور قرابت والوں کے لیے، اور یتیموں کے لیے، اور مسکینوں کے لیے، اور مسافرین کے لیے. ایک ہوتا ہے مال غنیمت اور ایک ہوتا ہے مال فے. مال غنیمت جو کفار سے جنگ اور قتال کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے. اور مال فے جو صلح، رضامندی، سرنڈر کر دینا، گیو اپ کر دینا، سامنے والا سرنڈر کر دیتا ہے، گیو اپ کر دیتا ہے، تو اس کے نتیجے میں جو مال حاصل ہوتا ہے صلح اور رضامندی سے اس کو مال فے کہتے ہیں. قرآن کریم نے غنیمت اور فے یہ دونوں لفظ کے ساتھ ان کے مصارف کو بیان فرمایا، اور دونوں مال کے مصارف یکساں ہیں. جہاں غنیمت کا بیان ہے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں للہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، 6 مصارف کو بیان فرمایا. اور جہاں مال فے کے مصارف بیان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں بھی 6 مصارف بیان ہوئے. سورۃ الحشر کے آیت نمبر 7 میں ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، بعینہ ہی وہی مصارف. تو یہ تو مال غنیمت اور مال فے کی تعریف ہوئی. للہ اللہ کے لیے، تو اس میں لام اللہ تبارک و تعالیٰ کی تملیک بیان کرنے کے لیے نمبر 1، یا تبرکاً اللہ کا نام استبراک کے لیے ہے، تبرک حاصل کرنے کے لیے ہے. اللہ تو کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ تو بے نیاز ہے. ہر چیز میں ہم اللہ رب العزت کے محتاج ہیں.
یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم فقیر ہو، تم محتاج ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اور اللہ بے پرواہ ہے، قابل تعریف ہے۔ تو اللہ تو محتاج نہیں ہے، تو اس لیے یہ تعبیر کرنی پڑتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام یہاں برکت کے لیے استعمال ہوا ہے، بیان کیا گیا ہے، نمبر 1، یا یہ بتانے کے لیے کہ اس کائنات کے اندر جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اس یونیورس کے اندر جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، ان تمام چیزوں پر ملکیت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اور کئی ایک آیتوں میں اس کی طرف اشارہ ہے، للہ ملک السماوات والارض، للہ ما فی السماوات وما فی الارض وللہ میراث السماوات والارض۔ تو یہ ساری آیتیں دلالت کرتی اس بات پر کہ جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں ہے وہ ملکیت کس کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ انسان کی طرف ملکیت اس وقت آتی ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قانون کے اعتبار سے کسی کو اس چیز کا مالک قرار دے تو پھر وہ مالک بن جاتا ہے، ورنہ اصلاً ملکیت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ تو ملکیت بتانے کے لیے، اور نمبر 3 کہ آگے جو مصارف بیان کیے جا رہے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے قرابت دار، یتیم، مسکین اور ابن سبیل، یہ لوگ مال غنیمت کو بھیک کا لقمہ نہ سمجھے، ان کی دلداری کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا گیا ہے کہ آگے جو مال جس کے مصرف یہ لوگ ہیں تو وہ اس مال کو بھیک کا لقمہ نہ سمجھے، بلکہ شان سے لے، عزت سے لے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے، جیسے ہم نے پڑھ لیا، ہم نے جان لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے قرابت والوں کے لیے زکوٰۃ کا مال حرام ہے، صدقات کا مال حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اوساخ الناس ہے۔ بھئی شریعت نے ہمیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالنے کا حکم دیا ہے تو وہ کیوں؟ تاکہ ہمارا باقی مال جو ہے وہ پاک ہو جائے، ہمارا باقی مال پاک ہو جائے۔ تو اگر کوئی زکوٰۃ نکال دیتا ہے تو اس کا باقی مال پاک ہو گیا تو وہ نکالی ہوئی زکوٰۃ یہ تو میل ہو گیا، اوساخ الناس ہو گیا، اور میل لوگوں کے مال کا میل یہ نبی کی شان شان نہیں ہے، اور نبی کے اہل خانہ کے شان شان بھی نہیں ہے، نبی کے قرابت والوں کی شان شان نہیں ہے۔ جب ان کو صدقات اور زکوٰۃ میں سے مال نہیں ملے گا تو پھر کس میں سے دیا جائے گا؟ تو کہا کہ غنیمت میں سے ان کو ملے گا حصہ۔ للہ، تو اللہ کا نام تو تبرکن یا تملک بتانے کے لیے یا دلداری کے لیے، وللرسول، رسول کے لیے، رسول کا جو ذکر ہے وہ بھی رسول کے لیے صرف رسول قاسم ہونے کی حیثیت سے ہے۔ مطلب یہ کہ یہ مال غنیمت کے اندر اور مال فے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا تصرف ہوگا تقسیم کا، وہ جیسا جتنا جس طرح تقسیم کرنا چاہے کر سکتے ہیں، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، میں تقسیم کرنے والا ہوں اور دینے والے کون ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ تو للرسول، رسول کا ذکر کیوں ہے؟ تو کہا کہ قاسم ہونے کی حیثیت سے، ڈسٹریبیوٹر ہونے کی حیثیت سے، تقسیم کرنے والے ہونے کی حیثیت سے۔ جب کوئی قوم اللہ اور رسول سے بغاوت کرتی ہے، مطلب کفر پر تل جاتی ہے، شرک پر تل جاتی ہے، اللہ کو مانتی نہیں، اس کے احکام کو مانتی نہیں، نبی کی تعلیمات کو مانتی نہیں، تو اس وقت ان کی اصلاح کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کتابوں کو بیچتے ہیں، رسولوں کو بیچتے ہیں۔ کتاب اللہ، رجال اللہ، یہ دونوں سلسلے ہیں۔ کتاب اللہ آنے کے باوجود، رسول اللہ یعنی رجال اللہ، اللہ کی جانب سے میسنجر آنے کے باوجود، پیغمبر آنے کے باوجود وہ اصلاح ان کی نہیں ہوتی،
اور وہ متاثر نہیں ہوتے، ان کی تعلیمات کو اخذ نہیں کرتے، ان کی تعلیمات کو عملی جامہ نہیں پہناتے، تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوتا ہے ان کافروں اور مشرکین سے قتال کرنے کا۔ اور جب قتال کرتے ہیں تو قتال کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، ان کے مال اور ان کی جان یہ مباح ہو جاتے ہیں، حلال ہو جاتے ہیں، جائز ہو جاتے ہیں۔ اور یہ مال مسلمانوں کی ملکیت میں آ جاتے ہیں، یعنی پہلے اللہ کی ملکیت میں جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی انعام کے طور پر مسلمانوں کو اس کا مالک بنا دیتے ہیں، مجاہدین کو اس کا مالک بنا دیتے ہیں۔ کیوں ایسا؟ تو کہا کہ جب کوئی بغاوت پر اتر آئے کو سے یہ حق نہیں پہنچتا تھے کہ وہ مالک کی نعمتوں کو برتے، مالک کی نعمتوں کو استعمال کرے۔ اللہ جو خالق ہے، جو رازق ہے، جو مالک ہے، جو پیدا کرنے والا ہے، تو چاہیے تھا کہ اس کی عبادت کرتے، اس کے احکام کو مانتے، لیکن نہیں مانا۔ انبیاء کی بعثت کے باوجود، رسولوں کی بعثت کے باوجود، کتابوں کے بھیجے جانے کے باوجود، تو اب کیا ہوا؟ تو کہا کہ تمہارا حق نہیں بنتا کہ ان نعمتوں کی استعمال کرو۔ گویا کہ یہ اموال بحق کے سرکار ضبط ہو جائیں گے، اور بحق کے سرکار یعنی کون؟ سب سے بڑی سرکار اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے میں چلے جائیں گے۔ اب یہ مال جو مال غنیمت ہے، وہ قدیم زمانے میں تو یہ تھا کہ جب غزوہ ہوتا تھا اور مال غنیمت حاصل ہوتا تھا، یعنی کفار اور مشرکین کی جانب سے جو مال مسلمانوں کو ملتا تھا، تو اس مال کے استعمال کرنے کا حکم نہیں تھا۔ اس وقت حکم یہ تھا کہ ایک کھلی جگہ میں اس مال کو جمع کر کے رکھ دیا جائے، آگ آئے گی اوپر سے اور جلا کر خاکستر کر دے گی، یہ اس غزبے کی مقبولیت کی علامت ہے۔ اگر آگ نے آ کر کے مال کو جلا کر راکھ کر دیا، خاکستر کر دیا، تو سمجھ لو کہ غزوہ مقبول ہے۔ تو پہلے اجازت نہیں تھی مال کے استعمال کرنے کی۔ فإن اللہ تبارک و تعالی رأى عجزنا وضعفنا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری کمزوری کو دیکھا، ہمارے عجز کو دیکھا، ہماری درماندگی کو دیکھا، فطیبھا لنا، تو مال غنیمت کو ہمارے لیے حلال کر دیا، طیب قرار دیا۔ اور طیب نہیں، اطیب الاموال، مالوں میں سب سے زیادہ پاکیزہ مال، مالوں میں سب سے زیادہ پاکیزہ مال۔ اور وہ کیسے؟ تو کہا کہ انسان جو کچھ بھی مال کماتا ہے، حاصل کرتا ہے، تو اس میں انسانوں کے توسط سے اس کے پاس وہ مال آتا ہے، تو وہاں حرام، ناجائز اور مکروہ ان چیزوں کا شبہ ہوتا ہے۔ لیکن مال غنیمت کے اندر مسلمان جو قتال کے بعد کافروں سے حاصل کرتے ہیں، وہاں وہ مال کیوں اطیب المال، کیوں سب سے زیادہ پاکیزہ مال؟ کہا کہ جیسے ہی مسلمان حاصل کرتے ہیں وہ مال کو، تو وہ مال ملکیت میں چلا جاتا ہے کس کے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر براہ راست، درمیان میں کوئی واسطہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست مجاہدین کو دیتے ہیں، اور جو مصارف بیان کی ان کو دیتے ہیں۔ تو اس معنی کا اطیب المال کہا گیا۔ بھئی جیسے کنویں کا پانی یا خضرو گھاس، اس کا کوئی مالک ہوتا نہیں، جو بھی حاصل کر لے اسی کے لیے۔ تو اسی طریقے سے مال غنیمت یہ اطیب المال ہے، سب سے زیادہ پاکیزہ مال ہے، کیونکہ اس کے علاوہ جو اموال ہوتے ہیں اس میں کسی نہ کسی صورت میں انسانوں کے توسط سے وہ مال انسان کے پاس آتا ہے، اور درمیان میں بہت سے ایسے راستے ہوتے ہیں کہ جو مکروہ ہوتے ہیں، ناجائز ہوتے ہیں، اور اس میں شبہ ہوتا ہے، شائبہ ہوتا ہے، ڈاؤٹ فل ہوتا ہے۔ لیکن یہاں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی شبہ نہیں، کوئی شائبہ نہیں۔ تو اس معنی کا اطیب الاموال۔ تو کہا کہ اللہ کے لیے اس کا خمس ہے، اس کا 5واں حصہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 5واں حصہ تو پھر 4/5 کہاں گیا؟ یعنی 4/5، کیونکہ 1/5 یہ تو کس کے لیے؟ یہ 6 مصارف بیان کیے، یہ 6 میں سے اللہ کا ذکر تبرکن، رسول کا ذکر قاسم ہونے کی حیثیت سے۔ آگے 4 مصرف رہ گئے، کون؟ قرابت والے، یعنی آپ کا خاندان، آپ کے قرابت والے۔ نمبر 2 یتیم، نمبر 3 مسکین، نمبر 4
مسافر۔ اب آگے قرابت والوں کا جو ذکر ہے، آیا ان کو جو ملتا تھا وہ اس حیثیت سے ملتا تھا کہ آپ کی قرابت تھی، یا وہ آپ کی نصرت کرتے تھے اس وجہ سے؟ تو ظاہر بات ہے کہ نصرت کی وجہ سے ملتا تھا۔ جب نبی دنیا میں رہے نہیں تو وہ مصرف بھی ختم ہو گیا، تو اب لے دے کر کے کتنے مصرف رہے؟ 3، کیونکہ قرابت والا مصرف ختم۔ اب رہ گئے کون؟ یتیم، مسکین، ابن سبیل۔ قرابت داروں کو نصرت کی وجہ سے ملتا تھا اس اعتبار سے تو ساقی، لیکن اگر احتیاط کے اعتبار سے ملتا تھا تو وہ مصرف امام شافعی کے نزدیک اب بھی باقی ہے کہ قرابت والوں کو اب بھی دیا جائے گا، لیکن امام ابو حنیفہ اور دوسروں کے نزدیک قرابت والوں کو اب دیا جائے گا نہیں۔ تو وَلِذِي الْقُرْبَى قرابت والوں کے لیے، اور یتیموں کے لیے، اور مسکین کے لیے، اور مسافر کے لیے۔ تو 3 مصرف رہ گئے، یتیم، مسکین اور مسافر۔ ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور اس پر جو ہم نے نازل کیا ہمارے بندے پر فرقان کے دن، جس دن کے دونوں جماعتوں نے مدبر کی۔ یہ ان کنتم آمنتم باللہ شرط مؤخر ہے اور جزا مقدم۔ شرط مؤخر یعنی اگر تم اللہ پر اور ہمارے بندے پر ہم نے جو کچھ اتارا اس پر ایمان رکھتے ہو تو تم جان لو کہ جو تم غنیمت حاصل کرو اس کا 5واں حصہ ہے۔ تو اس طریقے سے جو شرط ہے وہ مؤخر ہے اور اس کی جزا مقدم ہے۔ گویا جواب شرط پر دلالت کرنے والا وہ حصہ ہے جو اس سے پہلے آیا ہے، اور یہ شرط ہے۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا کیوں بڑھایا؟ اس کی بڑھانے کی وجہ مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ 4/5 مجاہدین کو ملا اور 1/5 کے یہ 6 مصرف بیان کیے، 6 مصارف میں سے 3 مصرف کو اب دیا جائے گا۔ تو کوئی یہ خیال کر سکتا ہے کہ یعنی مجاہدین میں سے کوئی یہ خیال کر سکتا ہے کہ لڑائی ہم نے کی تو سارا ہی مال ہمیں ملنا چاہیے تھا، 1/5 بھی کیوں نکالا گیا؟ تو کہا کہ یہ جو مال غنیمت ملا ہے اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ قدرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیبی مدد، اس کے الطاف غیبیہ کا نتیجہ ہے، قدرت الہیہ کا نتیجہ ہے۔ یہ تو شکر ادا کرو کہ اس نے 4/5 یعنی 4 حصے تمہارے رکھ دیے مجاہدین کے، صرف 1 حصہ نکالا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ دیتے تو تم کیا کر سکتے تھے کہ سارا کا سارا ان کے درمیان تقسیم ہو جائے اور مجاہدین کو کچھ نہ ملے؟ تو اللہ کو کون پوچھنے والا تھا؟ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، وہ جو کچھ کرتا ہے اس سے باس پرس ہوتی نہیں اور لوگوں سے باس پرس ہوتی ہے۔ لیکن یہ اللہ کا کرم، تو کہا کہ قدرت الہیہ اور نصرت غیبیہ کے نتیجے میں تمہیں یہ مال ملا ہے۔ جب اس کے اس کی نصرت کی وجہ سے اور اس کی مدد کی وجہ سے یہ مال ملا ہے، تو اب وہ جو کہتا ہے اس طریقے سے تم کرو، جان لو کہ 1/5 نکال دو اور 4/5 تمہارا ہو جائے گا اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور اس پر جو ہم نے نازل کیا ہمارے بندے پر فرقان کے دن۔ فرقان کا دن سے مراد کیا ہے؟ تو کہا کہ بدر کا دن۔ بدر کے دن کو فرقان کا دن کیوں کہا؟ تو کہا کہ ادھر مشرکین اور کفار ان کی تعداد 1000 اور جنگی سامان بھی بہت زیادہ، اور ادھر مسلمانوں کی تعداد 313 اور جنگی سامان ان کے مقابلے میں بہت کم۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نصرت سے، اپنی مدد سے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ تو اس وقت دوسرے عرب کے لیے بھی یہ واضح ہو گیا، کیونکہ کچھ عرب اس انتظار میں تھے کہ دیکھتے ہیں بدر میں کیا ہوتا ہے، دیکھتے ہیں بدر میں، اس انتظار میں تھے کہ دیکھتے ہیں آگے چل کر کہ کس کا پلڑا بھاری بنتا ہے، تو جس کا پلڑا بھاری ہوگا اس میں بیٹھ جائیں گے۔ لوٹے جو ہوتے ہیں ایسے ہم کرتے ہیں، لوٹے جہاں پلڑا بھاری ہوتا ہے وہاں بیٹھ جاتے ہیں۔ تو کہا کہ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ بدر کے دن واضح ہو چکا لوگوں کے سامنے کہ نہیں، اسلام یہ حقیقی مذہب ہے، کیونکہ وہ اوور پاور ہوا۔ یوم الفرقان، فرقان کا دن۔ تو نہتے ہونے کے باوجود، کم سامان ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو باطل کے مقابلے میں فتح عطا فرمائی اور باطل کو سرنگوں کیا، اور سب کے سامنے واضح ہو چکا، اسلام کی حقانیت واضح ہو چکی، دین کی حقانیت واضح ہو چکی، رسول کی حقانیت واضح ہو چکی۔ تو اس معنی کر اس کو یوم الفرقان کہا گیا ہے۔ یوم التقى الجمعان اسی سے بدل ہے، یوم الفرقان
یعنی یوم التقى الجمعان، فرقان کے دن یعنی جس دن کے دونوں جماعتوں نے مٹبھیڑ کی۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ رب العزت قابل عمل باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے، اس کی ذات پر ایمان اور یقین کامل نصیب فرماوے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم۔